ہماری مسجدوں میں بچے آ جائیں نا نماز پہ، تو اب بچوں کو تو کون سمجھا سکتا ہے کہ بھئی لائن میں بیٹھنا ہے، شور نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا ویسے، یہ کچھ سمجھا سکتا ہے بچوں کو؟ ڈنڈے سے تو کروا سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ بچوں کو تھوڑا سا ریلیف دیں گے تو بچے تو شور بھی کریں گے، ہنگامہ برپا کر دیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ سلام پھیرتے ہی ہمارا کوئی بزرگ بولے گا کس بچے نے، کس کے بچے ہیں یہ، اور گھر میں رکھا کرو ان کو، کیوں لے آئے ہو یہاں پر، نماز نہیں پڑھنے دی، میری نماز کو خراب کر دیا۔ فوراً یہ رویہ، دو چار بندے اور اس کے ساتھ مل جائیں گے اور بچے توبہ کر لیں گے کہ ہم نے مسجد میں نہیں آنا۔ بچے کہیں گے یہ تو بڑی غلطی کر بیٹھے یار، اور جو بچوں کا باپ ہے وہ بھی سوچے گا کہ یار بچوں نے تو بڑی بےزتی کی، وہ گھر میں جا کے بچوں کی ماں کو مارے گا کہ تیری ایسی تیسی، تو بچے میرے پیچھے بھیجتے ہیں، اتنے میری بڑی بےزتی ہوگی۔ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خوبیاں بیان فرمائی، اور آپ کی تعریف، توصیف اور آپ کی خوبیوں میں ایک بات اللہ نے یہ فرمائی، کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہا اور بے شک آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق یعنی عادات کے اعتبار سے جو بلند ترین مقام ہو سکتا ہے آپ اس کے اوپر فائز ہیں۔ ہم اس بات پہ بہت ساری بحثیں، موضوع، تقریریں، تحریریں اس پہ ہم نے سنی اور پڑھی۔ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ کیا اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے؟ تو سمجھ لیجئے کہ جہاد یعنی تلوار نے اسلام کے راستے میں آنے والی جو رکاوٹیں تھیں ان کو دور کیا، اور لوگوں کے دلوں میں جس چیز نے گھر کیا اور جس چیز نے لوگوں کو اللہ رب ذوالجلال کے سامنے جھکا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اوپر لا کے لوگوں کو کھڑا کر دیا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بلند اخلاق تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، آپ کا وہ کردار تھا جس سے لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ یقیناً یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی علاقے میں جائے اور لوگوں سے یہ کہے کہ مجھے آپ چودھری مان لیں۔ یہ جملہ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جی مجھے آپ علاقے کا وڈیرا مان لیں، لوگوں کو اس بات کی طرف بلانا، کہنا کہ لوگ آپ کو یہ کہنا شروع کر دیں، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کام لگایا کہ آپ لوگوں کو اپنی نبوت اور رسالت کی طرف دعوت دیجیے، اور آپ علیہ السلام لوگوں سے فرماتے کہ لوگوں مجھے اپنا نبی مان لو۔ یہ بات ایسے ہی تھی کہ مجھے اپنا سردار مان لو، اور یہ اس وقت کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، یہ بات ان لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، یہ ان کو پریشان کر رہی تھی کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے۔ نبوت کی ڈگری بہت بڑی ڈگری ہے، نبوت کا ٹیگ بہت بڑا ٹیگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا۔ پھر یہ کیسے ہو گیا کہ بڑے بڑے لوگ
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے سردار وڈیرے لوگ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جیسے دولت مند لوگ، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انتہائی سمجھدار زیرک لوگ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے کیسے متاثر ہو گئے کہ انہوں نے اپنی ساری بڑائیاں خوبیاں ایک طرف رکھ دیں اور سب نے اس بات پہ اتفاق کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی بھی ہیں اور ہمارے سردار بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ہمیں بتائی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ فرمایا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہا میرے نبی اگر آپ سخت غصے والے ہوتے، اگر آپ کی زبان میں ترشی ہوتی، آپ کے مزاج اور رویے میں سختی ہوتی، تو یہ اتنے سارے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے، لانفضوا من حولک، فرمایا یہ کبھی بھی آپ کے آس پاس جمع نہ ہوتے۔ آج یہ صورتحال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، جو کہیں ہوتا ہے وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ مال لے آؤ، تو لوگ اپنے گھروں کا صفایا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال پیش کر دیتے ہیں۔ یہ سب کیسے ہو گیا کہ وہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسے اتنے زیادہ فدا کیسے ہو گئے؟ تو فرمایا میرے نبی یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے آپ کو نرم دل بنایا، ہم نے آپ کی طبیعت میں نرمی اور زبان میں چاشنی اور مٹھاس رکھی۔ اور نرمی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الرِّفْقَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ، بے شک نرمی، فرمایا نرمی ہمیشہ خیر کے دروازے کھولتی۔ آپ نے یہ جملہ سنا ہوا ہے کہ جب کبھی کوئی والد اپنے بچوں سے ناراض ہو جائے تو وہ اپنے بیوی کو، اور جب کبھی بیوی اپنے بچوں سے کچھ ناراض ہو جائے تو وہ اپنے خاوند کو یہ تانا دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ان بچوں کو آپ کے لاڈ پیار نے بگاڑ دیا، ان بچوں کو آپ کے لاڈ پیار نے بگاڑ دیا۔ ایسے ہی کوئی بھی بندہ کسی جگہ پہ چند لوگوں کے اوپر ذمہ دار ہے، وہ اگر ان کے ساتھ نرمی کرتا ہے تو وہاں پر بھی اس کا کوئی خیر خواہ اسے یہ کہے گا آپ کی نرمی نے ان کو بگاڑ دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا سکھاتے ہیں؟ فرمایا فَإِنَّ الرِّفْقَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ، کہا بے شک نرمی ہمیشہ خیر کے دروازے کھولتی ہے، نرمی سے شر کا دروازہ نہیں کھلتا۔ نرمی کیا کرو، علیکم بالرفق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر نرمی لازم ہے کہ تم نرمی کرو۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اور آپ کی عادت اور آپ کے اخلاق میں بہت بڑا عنصر یہ تھا کہ آپ لوگوں سے نرمی کرنے والے تھے، لوگوں سے اچھے انداز میں پیش آنے والے تھے۔ اگر آج ہم یہ کہیں کہ ہم کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ یہ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں، تو ہم دلائل کے انبار لگا دیں گے کہ فلاں حدیث فلاں حدیث فلاں حدیث فلاں حدیث، اور اس کے مطابق نماز ایسے پڑھنی چاہیے، اور جو ایسے نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ ہم کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یقرأ بفاتحہ الکتاب، جو سورۃ الفاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہم نے کہاں سے سیکھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کی حدیث سے۔ ہم کہتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، اور ہم کہتے ہیں ایسے نماز پڑھو جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ ساری باتیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لے لیتے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک شخص توحید کا علم بردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیروکار، اس کے رویے اس کی زبان میں اتنی ترشی ہوتی ہے کہ وہ جب کہیں بیٹھتا ہے تو لوگوں کو جہنم سے پیچھے رکھتا ہی نہیں۔ یہ بدعتی یہ بھی جہنمی، یہ مشرک یہ بھی جہنمی،
اس کی نماز صحیح نہیں، یہ بھی جہنمی۔ کہاں تک ہم لوگوں کو پہنچا کے آتے ہیں؟ کتنے بڑے بڑے فتوے ہم لوگوں پہ لگا دیتے ہیں، اور جن احادیث سے، جس قرآن سے ہم لوگوں کو دلائل دیتے ہیں، اس قرآن کا بہت بڑا موضوع، اس حدیث کی کتابوں کا بہت بڑا موضوع وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق بھی ہے۔ اس کو سیکھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کو سیکھنا بھی اہل الحدیث کہلوانے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ جتنا اس نے نماز کو سنت کے مطابق سیکھا، اتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے اخلاق، عادتیں، بول چال کے طور طریقے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں بچے آ جائیں نا نماز پہ، تو اب بچوں کو تو کون سمجھا سکتا ہے کہ بھئی لائن میں بیٹھنا ہے، شور نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، ویسے؟ یہ کچھ سمجھا سکتا ہے بچوں کو؟ ڈنڈے سے تو کروا سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ بچوں کو تھوڑا سا ریلیف دیں گے تو بچے تو شور بھی کریں گے، ہنگامہ برپا کر دیں گے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ سلام پھیرتے ہی ہمارا کوئی بزرگ بولے گا، کس بچے نے، کس کے بچے ہیں یہ؟ اور گھر میں رکھا کرو ان کو، کیوں لے آئے ہو یہاں پر؟ نماز نہیں پڑھنے دی، میری نماز کو خراب کر دیا۔ فوراً یہ رویہ، دو چار بندے اور اس کے ساتھ مل جائیں گے اور بچے توبہ کر لیں گے کہ ہم نے مسجد میں نہیں آنا۔ بچے کہیں گے یہ تو بڑی غلطی کر بیٹھے یار، اور جو بچوں کا باپ ہے وہ بھی سوچے گا کہ یار بچوں نے تو بڑی بےزتی کی۔ وہ گھر میں جا کے بچوں کی ماں کو مارے گا کہ تیری ایسی تیسی، تو بچے میرے پیچھے بھیجتے ہیں، اتنے میری بڑی بےزتی ہوگی۔ پھر مسجد ہماری تالا لگا ہوا ہے، نماز پڑھی تالا، نماز پڑھی تالا۔ اچھا میرا آپ سے سوال ہے، آپ کہیں چلے جاتے ہیں کسی کو ملنے کے لیے شہر میں، اور آپ کو اس کا گھر نہیں مل رہا، آپ بھٹکے پھرتے ہیں ادھر ادھر، آپ کو حاجت ہو گئی، تو سب سے پہلے ذہن تصور کدھر جاتا ہے کہ میں کہاں جاؤں پیشاب کرنے کے لیے؟ تو فوراً ذہن میں آتا ہے کوئی مسجد۔ کسی کو بندہ یہ نہیں کہتا کہ یار مجھے ذرا پیشاب کرنا ہے تو ذرا گھر کا مجھے پیشاب تو کروا دو، راستہ پوچھتا پھر کہ مسجد کدھر ہے، اور جب مسجد کے پہنچے گا تو آگے اتنا بڑا تالا لگا ہوگا، اور اگر کھلی بھی ہے تو ادھر کوئی بندہ آپ کو دیکھ لے پیشاب کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کو ایسے لپک کے پڑھو، مسجد میں آ گئے ہو، تو نماز پڑھتے نہیں ہیں اور اس کام کے لیے مسجد میں آ جاتے ہو، تمہیں اور کوئی جگہ نہیں ملتی۔ تو یہ رویہ۔ پھر اذان کے اوپر بھی جھگڑے ہوتے ہیں مسجدوں میں۔ اذان کے لیے ہم کچھ مسجدوں میں ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، وہ کسی دوسرے کو اسپیکر کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیں گے کہ اذان تو میرا حق ہے، میں نے اذان دینی ہے۔ اس کے اوپر باقاعدہ لڑ پڑیں گے کہ بھئی یہ نہیں، میں نہیں دینے دوں گا اذان۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں کیا سمجھتے؟ اچھا پھر مسجدوں میں کولر لگے ہوتے ہیں، ٹھنڈے پانی کے کولر لگے ہوئے ہیں، اگر کوئی وہاں سے آ کے بوتل میں پانی بھرنا شروع کرتا ہے، بوتل کھینچ لیں گے۔ صرف پینے کی اجازت ہے، لے جانے کی نہیں ہے۔ پینے کی اجازت ہے، لے جانے کی نہیں ہے، اور نمازیوں کے لیے آپ کہاں سے آ گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے نہ تو کوئی مسجد پیاری ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مسجد کے احترام کو جاننے والا۔ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کے مسجد میں پیشاب شروع کر دیا۔ وہ پیشاب کر رہا تھا تو کچھ ہم جیسے اہل الحدیث سخت صحابہ وہ بولے، او تیری ایسی تیسی، تو یہ کیا کر رہا ہے، پیشاب کر دی، مسجد ہماری گندی کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، فرمایا رک جاؤ، کرنے دو جو کرتا۔ پیشاب کیا اس نے، فارغ ہوا، بلایا اس کو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ مسجد ہے، یہ ہماری مسجد ہے اور ہم اس میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس کو گندا نہیں کرتے، یہ پاکیزہ جگہ ہے۔ اور صحابی سے کہا پانی کی بالٹی لے کر آؤ، وہ ڈول پانی کا لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہا کے اس جگہ کو صاف کر دیا۔ کوئی سختی، کوئی زبان میں ترشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے لیے نہیں تھی۔
اب اپنے گھر میں تھے، دور سے دیکھا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے، عائشہ یہ جو بندہ آ رہا ہے نا، یہ بندہ بڑا بدبخت آدمی ہے، بڑا شریر بندہ ہے یہ۔ وہ بندہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گیا۔ گھر آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنی چادر پکڑی، بچھائی، اس کو بٹھایا، پانی لائے، کھانا کھلایا، اس کی بات سنی، ادھر ادھر اس کی خدمت۔ جب فارغ ہوا ہے اپنا کام کر کے چلا گیا، سید عائشہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، آپ تو کہہ رہے تھے یہ بندہ بڑا بدبخت ہے اور بڑا شریر آدمی ہے، اور جب آیا تو آپ نے اتنی اس کی عزت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، عائشہ لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق عزت دی جاتی ہے۔ بندہ شریر ضرور ہے لیکن لوگوں میں معزز ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم اس کا احترام کریں۔ اور ہماری کیا کیٹیگریز ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں کسی داڑھی والے سے پیچھے تو نہ سلام کہنا جائز ہے، نہ کسی اہل حدیث کے بغیر کسی کو سلام کہنا جائز ہے، نہ کسی سے رشتہ جائز ہے، اور نہ کسی سے یہ جائز ہے نہ وہ جائز ہے۔ بہت ساری ہم نے خود ہی جائز اور ناجائز کی تشریحات بنا کے رکھی ہوتی ہیں، اور ساری زندگی اس کے اوپر ہم گزار دیتے ہیں۔ اس سے ملنا نہیں، اس کو سلام نہیں کہنا، اس سے رشتہ داری نہیں کرنی، اس میں یہ ہے مسئلہ، اس میں وہ مسئلہ، اس میں یہ مسئلہ وہ مسئلہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نہیں مدینہ میں، صحابہ کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے تھے۔ ایک مجنون عورت آ گئی۔ مجنون عورت مطلب جس کا ذہنی توازن درست نہیں۔ اگر گھر میں کسی بچے کا ذہنی توازن درست نہ ہو تو آپ جانتے ہیں کہ سمجھتے ہیں گھر میں کوئی بندہ اس کو اہمیت دیتا ہے سوائے ماں کے؟ ماں بیچاری اس کا آگے پیچھے کپڑے بدلوائے گی، اس کو پیار کرے گی، وہ جیسا بھی ہے اس کا بیٹا ہے، اسے محبت کرے گی، اس کو بہت خیال کرے گی اس کا۔ باقی گھر میں بھائی بھی، بہنیں بھی اور باپ بھی کیا سمجھے گے؟ تو پاگل ہے، یہ تو پاگل ہے۔ وہ اگر کسی سے کہے میری بات سنو، کوئی اس کی بات نہیں سنتا، کوئی اس کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ایک ایسی ہی عورت آ گئی، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس نے کہا، کہتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہے میری بات سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے ہیں کہ آپ ٹھہریں ذرا، میں ان سے بات کر لوں، پھر آپ کی بات سنتا ہوں۔ صحابہ سے فارغ ہوئے تو اس کے پاس چلے گئے۔ صحابی کہتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو لے کے کبھی اس گلی میں چلی گئی، کبھی ادھر چلی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ پھرتے رہ گئے۔ ایک مرتبہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ مائی کی گل ہے، کوئی گل ہے تو کرو، کم ہے تو دسو، ایک ہی گل ہے ادھر ادھر۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی؟ بڑوں کی عزت، چھوٹوں کی عزت، سمجھدار کی عزت، اور جس کو معاشرہ کہے بے وقوف اور مجنوں اور ذہنی توازن خراب، اس کی بھی عزت۔ اللہ کے رسول نے اس کے بھی دل کا خیال کیا کہ یہ بھی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر اس نے میری طرف پیار اور محبت سے ہاتھ بڑھایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی محبت کا احترام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا وقت دیا، حتیٰ کہ اس نے خود اللہ کے رسول کا ہاتھ چھوڑا، فرمایا ٹھیک ہے چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ لوگ، بہت سارے لوگ ہم سے بہت ساری چیزوں کی توقع رکھتے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے رویے اتنے سخت ہوتے ہیں، ہماری زبان میں ایسی ترشی ہوتی ہے، مزاج میں ایسی سختی ہوتی ہے کہ ہم جب وہ ہم سے کوئی بات کر لیں، کوئی تقاضا کر لیں، ہمارا رد عمل اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ زندگی بھر یاد رکھتا ہو، کہتا ہے یار یہ دیتے متھے نہیں لگنا کے تو وہ لوگوں سے بتایا گیا بندہ صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، مکہ میں، تو ایک شخص مکہ میں آ گیا اور اس نے آ کے لوگوں سے کہا، اس نے کہا یار ادھر ایک شخص ہے، اس کا نام ہے عمر بن حشام، ابو جہل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ابو جہل کہتے تھے۔ تو اس نے کہا اس نے میرے پیسے دینے ہیں، میرے بڑے چکر لگے ہیں اور وہ میرے پیسے نہیں دے رہا۔ تو جو وہاں شرپسند، شریر، شرارتی قسم کے لوگ تھے نا، تماشا بین، انہوں نے سوچا چلو آج تماشا دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ ادھر چلے جائیں، ادھر ایک شخص ہے، اس کا نام ہے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے پیسے نکلوا دے گا، اور تو یہاں کوئی نہیں ہے جو آپ کے پیسے نکلوا سکے، دے سکے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں، اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیں گے تو پھر بھی ہم مذاق اڑائیں گے، دیکھو بڑا آیا ایسا ویسا اور غریب کی مدد ہی نہیں کرتا، اور اگر اس کے کہنے پہ اللہ کے رسول عمر بن حشام کے پاس آئیں گے تو وہ اس کو پیسے نہیں دے گا، پھر بھی ہم کہیں گے لو جی۔ جب پتہ جو ہے اس نے بات نہیں مانی تو بندہ کیوں منہ اٹھا کے چلا گیا، نعوذ باللہ، پھر ایسی بات کریں گے۔ یعنی دونوں طرف سے شرارت ذہن میں رکھ کے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیا۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس نے کہا کہ ایسے ایسے مسئلہ ہے تو میرے پیسے دلوا دیں آپ۔ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب آسان سی بات تھی کہ ہمارے پاس کوئی شخص آ جائے ہمارے مخالف آدمی سے مدد حاصل کرنے کے لیے، تو ہمارا پیندی سٹے جواب یہ ہوگا کہ آپ کو کس نے کہا، ہماری تو اس کے ساتھ دشمنی ہے، وہ تو میرا مخالف ہے، آپ کا تو کام اور پھنس جائے گا میرے جانے سے، اور کوئی گھر دیکھیں۔ ہمارا جواب یہ ہوگا۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا ایسے ایسے مسئلہ ہے اور مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ میرا کام کروا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل کے ساتھ کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا، کوئی رشتے کا جھگڑا تھا، کیا تھا؟ بات تو یہی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ کی بات کے اوپر اختلاف تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ چلے گئے، جا کے اس کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر نکلا اور اسے فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں عمر؟ اس نے کہا جی دینے۔ فرمایا پھر دیتے کیوں نہیں؟ وہ کہتا جی ٹھہرو میں ابھی آیا۔ وہ گیا اور جا کر اس نے اس کے پیسے جتنے تھے وہ پکڑے اور اس کو دے دیے اور وہ چلا گیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا ابھی کیا بنا؟ کہنے لگا یار بڑی مہربانی تمہاری، تم نے صحیح بندے کی طرف نشاندہی کی، میرے پیسے مل گئے۔ اب ان کا تو منصوبہ سارا فیل ہو گیا شرارتی لوگوں کا۔ وہ کہنے لگے یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں یہ کیا ہوا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق تو نہ اڑا سکے، اب عمر بن حشام کے پاس چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اسے باہر نکل لگتا ہے، اوئے کیا کیا تو نے؟ بولا کیا ہوا؟ کہتا ہے وہ اتنی مرتبہ پیسے لینے آیا تو نے آج تک دیے نہیں، اور آج وہ محمد کے ساتھ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے پیسے اٹھا کے دے دیے۔ اس نے کہا آج میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ ایک ایسی طاقت دیکھی، مجھے اندازہ ہوا کہ اگر میں نے اس کے پیسے نہ دیے تو کوئی چیز مجھے کھا جائے گی، میں ڈر گیا، میں نے دے دیے۔ تو جب آپ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عونہ، جب کوئی بندہ کسی بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے تو اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنی بڑی بات ہے، فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہوا ہوں، مسجد بھی کوئی عام مسجد نہیں، نبوی مسجد نبوی میں، مدینہ کی مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہوا ہوں۔ سوچیں رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، اعتکاف ہے۔ ہمارے ہاں تو آپ دیکھتے ہیں اعتکاف والے بندے تو ویسے ہی بیچارے گھونگھٹ نکال کے پھر رہے ہوتے ہیں، کسی سے بات بھی کم کرتے ہیں، نہ کسی کی سنتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں کسی سے ملنا جلنا بات کرنا، اور اتنا ریزرو ہو کے رہیں گے کہ بس یہ 10 دن تو قرآن سے نگاہ نہیں اٹھانی اور سجدے کے سوا کوئی کام نہیں، تھوڑا سا سو لینا کھا لینا، باقی یہی کام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ ایسا وقت ہو، رمضان ہو، آخری عشرہ ہو، اعتکاف پہ بیٹھا ہوا ہوں، اور کوئی شخص مجھے آ کر یہ کہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ چلیے، کام ہے چھوٹا سا، آپ کے جانے سے میرا کام ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اعتکاف چھوڑ کے اس کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ لوگوں کی عزت، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی بات کا مان رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اتنا بڑا سبق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اعتکاف چھوڑ دوں گا، آخری عشرہ رمضان کا، مسجد نبوی کا اعتکاف چھوڑ دوں گا، اور میں اس کے ساتھ چلا جاؤں گا مسجد سے باہر، کہ میرے جانے سے اگر اس کا کام ہوتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں اعتکاف چھوڑ کے اس کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے دیکھا آس پاس صحابہ بیٹھے ہیں تو کہتا ہے جی بات کرنی ہے۔ پوچھا کرو۔ کہتا ہے ایمان لے آیا ہوں، سارے کام ٹھیک ہیں،
نماز بھی پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، حج بھی کروں گا، سارے کام کروں گا، بس ایک کام کی اجازت چاہیے۔ پوچھا کیا؟ کہتے اذن لی بالزنا، کہتا اللہ کے رسول مجھے نا ادھر ادھر دے کے زنا کی اجازت دے دیں، اس کے بغیر نہیں رہا جاتا۔ کتنی بڑی بات ہے، کوئی آگے ہمارے مولوی صاحب سے تو اس کی اجازت مانگے، کوئی مجھ سے تو پوچھے اس کی اجازت، میں اسے بتاؤں گا کہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ تم مجھے آ کر ایسا کہے، تو مجھے کیا سمجھتا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے سب کام ٹھیک ہے، بس زنا کی اجازت دے دیجیے۔ صحابہ کو غصہ آیا، کہہ رہا تیری ایسی تیسی، یہ تو کیسا بے ایمان شخص، کتنی بری بات کی تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منع کر دے گا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، خاموش، کوئی اسے کچھ نہیں کہے گا۔ اسے اپنے قریب کیا، وہ پاس ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک رشتہ گنا اور اس سے پوچھا، فرمایا اتحب ذلک لبنتک، کیا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی شخص میرے پاس آئے اور مجھے آ کے ایسا ہی سوال کرے تیری بیٹی کے بارے میں؟ وہ کہتا ہے لا واللہ لا احب، اللہ کی قسم میں ایسا کبھی پسند نہیں کرتا کہ میری بیٹی کے بارے میں کوئی آ کے اس طرح کہے کہ اسے زنا کی اجازت دے۔ فإن الناس لا، فرمایا بے شک لوگ بھی پسند نہیں کرتے یار اس طرح کی بات۔ بیٹی کا نام لیا، بہن کا نام لیا، ماں کا نام لیا، خالہ کا نام لیا، جتنے عزیز عورتوں کے رشتے تھے سب گنوا گنوا کے پوچھا کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ، بہن، بیوی، بیٹی، ماں کے ساتھ کوئی ایسا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم ایسا تو میں بالکل پسند نہیں کرتا۔ فرمایا بے شک لوگ بھی پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کی بہن، بہو، بیٹی، بیوی، ماں، خالہ کے ساتھ ایسی بات کریں۔ سمجھ آ گئی اس کو؟ پھر کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے سینے پہ رکھا اور اس کے لیے دعا کی، کہا اللہم طہر قلبہ واحسن فرجہ، کہا اے اللہ اس بندے کے دل میں جو گناہ زنا کی ایک لذت اور مٹھاس پیدا ہو چکی ہے نا، اس سے اس کا سینہ پاک کر دے، یہ گناہ کی لذت سے اس کا سینہ پاک کر دے، واحسن فرجہ، اور اسے جو شرمگاہ کا چسکا پڑ گیا اللہ اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے، اس کو بچا لے، اس کا سینہ بھی گناہ سے پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کو بھی پاک کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اب وقت آیا آپ فوت ہو گئے، صحابہ فوت ہو گئے، ہم دیکھتے تھے اس نے بڑی لمبی زندگی پائی اور ہم نے زندگی بھر اس کو دیکھا کہ وہ ہم میں سب سے زیادہ حیا والا تھا، وہ ہم میں سب سے زیادہ حیا والا تھا۔ اس کی زندگی کس نے بدل دی؟ دو میٹھے بول، دو میٹھے بول۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے ہیں، یہ جو مناقشہ ہوتا ہے نا، مناظرہ، تکرار، جہاں بات تکرار میں پڑھنے لگے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جاہلوں سے نہ پھر منہ موڑ لو۔ کہیں فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے بات چیت ہو اور وہ جہالت میں اترے ہوں تو ان کو سلام کہہ دو۔ ایسا بھی نہیں کرنا کہ کسی سے اس طرح کا مسئلہ ہو جائے تو اس کو قرآن کی آیت پڑھ کے کہو کہ اللہ نے کہا ہے کہ جاہلوں سے اعراض کرو، میں تم سے اعراض کر رہا ہوں، یہ بھی اس کو نہیں کہنا۔ یہ بھی نہیں کہنا کہ اللہ نے کہا ہے کہ جاہلوں کو سلام کہہ دو، میں تمہیں سلام کہتا ہوں، یہ بھی نہیں کہنا اس کو۔ اپنا رویہ اتنا اچھا کرنا ہے، اپنے ماتھے پہ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں نا دو جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا۔ ایک ڈانٹا اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ فرمایا جب آپ نے بدر کے قیدیوں کو پیسے لے کے چھوڑ دیا، اگر ہم نے یہ فیصلہ اپنی کتاب میں نہ لکھا ہوتا کہ ہم آپ کو معاف کر دیں گے تو ہم آپ کو کبھی معاف نہ کرتے، ہم آپ کو پکڑ لیتے کہ قیدی پیسے لے کے کیوں چھوڑے، عمر کے کہنے کے مطابق سارے مار دینے چاہیے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ڈرے، فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ کا عذاب بہت قریب سے ہمارے اوپر پلٹ گیا، اللہ اس ناراض ہوئے ہمارے اوپر۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورہ عبسہ کے نام سے نازل کر دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے ہیں اور ایک نابینا شخص آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے اور اس کا آ کے بیچ میں دخل اندازی کرنا اللہ کے رسول کو پسند نہیں آیا۔
آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں ان سرداروں کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا ہوں اور یہ بیچ میں آ کے بات کاٹ کے بات کر رہا ہے، نبینا شخص ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان سے کچھ نہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے اس کو ڈانٹا نہیں، لیکن چہرے کے تاثرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بگڑے، صرف چہرے کے تاثرات۔ اللہ کو اپنے نبی کے چہرے کے تاثرات کا بگڑنا پسند نہیں آیا، اور اللہ نے سورت نازل کر کے جبرائیل کو بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیا، عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ کہا میرے نبی آپ نے ماتھے پہ تیوری چڑھائی تو چڑھائی کیسے؟ ایک شخص آپ کے پاس آیا نابینا، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا تھا اور آپ سے پوچھ رہا تھا، کیا اللہ نے کہا کہ آپ نے اس کو ڈانٹا؟ یہ نہیں کہا کہ آپ نے اس کو ڈانٹا یا سخت کلامی کی بھی نہیں تھی۔ اتنی بات اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں کہ کسی کو دعوت کے میدان میں آپ کسی کے اپنے ماتھے پہ تیوری بھی چڑھائیں کسی شخص کے لیے، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں، اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ بات بھی نوٹ کروا دی کہ میرے نبی ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگی، اور فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ۔ جب تم نے، ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ ہم سب کیا ہیں؟ کیا کہتے ہیں ہم اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ، یہی ہم کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو پہلا سبق ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہا میری طرف اگر تم نے بلانا ہے تو پھر سب سے پہلے تمہیں اپنی تربیت کرنی ہوگی، تمہیں حکمت اختیار کرنی ہوگی، تمہیں حکمت اختیار کرنی ہوگی، اور دوسرا تمہیں یہ کرنا ہوگا والموعظۃ الحسنہ، تمہیں بات کرتے ہوئے احسن انداز اختیار کرنا ہوگا۔ تمہیں اجازت نہیں کہ تم لوگوں کو میری طرف بلاؤ، تمہاری زبان میں ترشی، ماتھے پہ تیوری، حکمت سے آری اور سخت انداز، جس کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف نہ بلائے۔ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلا رہا، لوگوں کو اللہ سے توڑ رہا ہے، وہ لوگوں کو اللہ سے توڑ رہا ہے۔ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے حکمت، دانائی اس کے اندر موجود ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اخلاق اچھا، اعلیٰ ترین، بلند۔ کتنی بڑی بات ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں نا لوگوں کے آپس میں بھی ہو جاتے ہیں، اور میاں بیوی کے بھی ہو جاتے ہیں، تو اللہ وہاں پر بھی کیا کہتا ہے کہ جب میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ کہا میاں بیوی کے درمیان بھی جھگڑا ہو جائے تو اللہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں اور غصہ زبان کے اوپر اور ترشی تلخی، اللہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا جھگڑا ہو جائے، اگر تمہیں وہ اچھی لگتی ہے، رکھنا چاہتے ہو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، تو اچھے طریقے سے اس کو رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ رکھ لیا تو اب تنگ کر کے رکھو، کبھی خرچہ نہیں دینا، کبھی کہنا ہے کہ نہیں ادھر ہی رہنا ہے، اسی گھر میں رہنا ہے، میری بہنوں کے ساتھ اور میری ماں کے ساتھ یہی رہنا ہے۔ بھی اگر ادھر سے سائیڈ پہ ہو کے تمہارا گھر بستا ہے تو فَإِمْسَاكُمْ، اچھے طریقے سے رہو، یا اور باتوں میں ضد لگا لینا۔ کہا نہیں، اگر رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو، اور اگر چھوڑنا ہے تو بھی تسریح بِإِحْسَانٍ۔ اگر میاں بیوی نے علیحدگی بھی اختیار کرنی ہے تو پھر الزام تراشیاں اور ایک دوسرے کے خلاف ظلم اور زیادتی والی باتیں نہیں کرنی، اچھے طریقے سے جدا ہو جاؤ۔ میں نے زندگی میں صرف ایک بندہ ایسا دیکھا ہے، ایک بندہ ایسا دیکھا ہے، ہمارے دنیا پور کے ایک بھائی ہیں تصدق، شادی کی انہوں نے، طلاق ہو گئی، نہیں نبھا ہو سکا، بڑے اچھے طریقے سے علیحدہ ہو گئے۔ میں گیا، مجھے بتا رہے تھے آج بھی میں جاتا ہوں، میری ساس میری عزت کرتی ہے، میرے اس کے بھائی اور عورت کی میری عزت کرتے ہیں، میں جاتا ہوں وہاں پر اپنے بچوں کو ملنے کے لیے، تو کہتے ہیں اتنا اچھا تعلق ہے کہ میں جاتا ہوں اپنے بچوں کو ملنے کے لیے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ رب ذوالجلال آپ سے یہ توقع کرتا ہے کہ ایک مومن، مسلم، موحد بندہ، اس کی زبان، اس کا رویہ، اس کا اخلاق اتنا بلند ہونا چاہیے، اسے چاہیے کہ اگر وہ یہاں تک ہاتھ اٹھاتا ہے
کہ اللہ کے رسول نے اٹھائے ہیں. اگر وہ آمین اونچی آواز سے کہتا ہے، اگر وہ نماز سنت پہ پڑھتا ہے، اپنے ٹخنوں سے شلوار کو ٹخنوں سے اونچا رکھتا ہے، وہ غیر اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی اس آیت کو بھی سنے اور سمجھے کہ میرے نبی کیسے تھے. صرف میرے نبی کے ٹخنے اونچے نہیں تھے، صرف میرے نبی کے آمین کی آواز اونچی نہیں تھی، صرف میرے نبی کے ہاتھ اونچے نہیں اٹھتے تھے، بلکہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے نبی کا اخلاق بھی بہت اونچا تھا. میرے نبی کا اخلاق بھی بہت اونچا تھا، میرے نبی کے رویے بہت اعلیٰ تھے، میرے نبی کا حسن سلوک بہت اچھا تھا، بچوں کے ساتھ بھی اچھا تھا، ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھا تھا، بیویوں کے ساتھ بھی اچھا تھا، مجاہدوں کے ساتھ بھی اچھا تھا، رعایا کے ساتھ بھی اچھا تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جس انداز کے اندر بھی آپ لوگوں سے پیش آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند اخلاق وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اچھا رویہ دیا، اچھی تعلیم دی، لوگوں کو اچھا طریقہ سکھایا. اور پھر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے؟ تلوار اور جہاد نے اسلام کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کیا، اور لوگوں کے دلوں میں اگر اسلام نے گھر کیا تو وہ اخلاق کے ساتھ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق اور اچھی عادات کی وجہ سے ایسا ممکن ہو سکا. اللہ تعالی ہم سب کو اس توفیق سے نواز دے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن مجید کی اس آیت میں ڈھال لیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.